شیر افضل مروت صاحب نے ایک ویڈیو بنائی ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد سے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سید ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں ان کے خلاف جو باتیں کی وہ صحیح نہیں تھی، درست نہیں تھی، میں اسے بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ انہوں نے اس ٹائم پہ کیا جب پوری کی پوری پی ٹی آئی، ان کے سوشل میڈیا ونگز، ان کے فیور میں جو یوٹیوبرز بات کرتے ہیں، تجزیہ نگار بات کرتے ہیں، وہ یہ نیریٹو پینٹ کریں کہ جو یہ فستائیت ہوئی ہے، جو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر پوری کی پوری اسلام آباد پولیس انکلوڈنگ آئی جی ڈی آئی جی شامل ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے نا، جماعت کہاں، اس کے ممبران کہاں؟ ہو کیا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سکسیزفلی پی ٹی آئی کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے ہیں۔ ہم نے یہ چیزیں ہسٹوریکلی ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ اگر ہم ایم کیو ایم کو دیکھیں تو بہت عرصہ الطاف حسین صاحب لنڈن سے بیٹھ کے ایم کیو ایم کو کنٹرول کرتے تھے، پھر ایم کیو ایم کے اندر سے اسپلنٹر گروپس نکلتے گئے، ایز اے جماعت ان کی پاور ویکن کر دی گئی۔ اگر ہم نون لیگ کو دیکھیں تو 99 کے مارشل لاء کے بعد نون لیگ کو ٹوٹو میں کیا گیا۔ آپ صرف ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں کہ 90s والی اگر نون لیگ اکٹھے ایگزسٹ کرتی ہوتی تو وہ کتنی طاقتور جماعت ہوتی۔ اگر اس سے ہم کچھ عرصہ پیچھے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحق نے کس طرح پیپلز پارٹی کے ٹوٹے ٹوٹے کیے تھے۔ آج جو بھی ہو رہا ہے وہ 77 سال کے اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس اسکرپٹ کا پروڈیوسر، ڈائریکٹر ایک ہی ہے، ایکٹر چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی شاہ رخ خان ہیرو آ جاتا ہے، کبھی عامر خان آ جاتا ہے، کبھی سلمان خان آ جاتا ہے۔ ریسنٹلی بتایا گیا کہ نئی ویو آف ہیروز آ رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب تھے، لیکن اسکرپٹ ایگزیکٹلی وہی ہے۔ جب آپ کسی کی انگلی پکڑ کے سیاست کے ایوان میں انٹر کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پھر بازو پکڑتے ہیں، پھر آپ کو پورا پکڑ لیتے ہیں۔ آپ کو ان کی ماننی پڑتی ہے، جس طرح وہ کہیں اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ انقلاب والے روٹ جائیں تو پھر آپ کی ایک اپ ہل بیٹل شروع ہو جاتی ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے ساتھی ساتھ تھے، کتنے نہیں تھے، کتنے لوگوں نے وفا کیا، کتنوں نے نہیں کیا۔ آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، کاروبار ہو، نوکری ہو، اسکول کے اندر ہو، جتنا آپ اچھا بولیں گے، جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے، اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی۔ کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو۔ تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر۔ ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں۔ اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے۔ ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے، جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں۔ تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں۔ تھینک یو۔ اس وقت عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں۔ ان کی جو گفتگو ابھی کل سامنے آئی ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ دبے الفاظوں میں گالاں کڈن دے ہو آگے سن اپنے ہی ورکرز کو، پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں، جو کبھی ایوان میں جائے کوئی بات کرتے ہیں، کبھی میڈیا پہ جائے کوئی بات کرتے ہیں، لیکن جو ان کا موقف ہے وہ سامنے پیش نہیں کرتے۔ ان کو ریلائی کرنا پڑ رہا ہے اپنی بہن اور بیوی کے اوپر کہ وہ جو منو وہ بتاتے ہیں وہ آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ عرصہ پہلے سعد رفیق صاحب کا انٹرویو کیا تھا، تو وہاں پہ ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس کیوں ہوتی ہے؟ نون لیگ میں اتنے قابل لوگ ہیں 90s کے اندر، تو کیوں نون لیگ کی فیملی سامنے آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب نون لیگ مارشل لاء کے تحت نکالی گئی اور سیاستدان کتر بتر ہو گئے، اپنی اپنی جماعتیں بنا لی، انڈر گراؤنڈ ہو گئے، جیلوں میں چلے گئے، تو پارٹی کے لیڈر نواز شریف کی مجبوری تھی کہ وہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اس کی اولاد پہ ریلائی کرے۔ خون نا، بلڈ از تھکر دین واٹر۔ انٹرسٹنگ انف آج خان صاحب کو بھی انہی چیزوں پہ ریلائی کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے تو ایک سبق سیکھا ہے، بڑے بول نہ بولو۔ آپ جتنا مرضی صحیح پہ ہو، آپ کو اگلا جتنا مرضی غلط لگ رہا ہے، بڑے بول نہ بولو۔ زندگی میں اس کا کھانا پڑتا ہے۔ ہم نے وہ سارا نیریٹو سنا کہ فوج ہماری باپ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف باپ ہے، فوج اور ہم ایک ہیں، فوج ہے تو پاکستان ہے۔ آج ہم سن رہے ہیں عسکری پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرو، اچھی بات ہے۔ ہم نے وہ سارا بیان سنا کہ نون لیگ چوروں سے بھری ہوئی ہے، ان سے بڑا چور کوئی نہیں ہے، شیخ رشید جیسے بندے میں پارٹی میں نہیں رکھوں گا، شیخ رشید پارٹی میں بھی آئے۔ اس کے بعد میں نیریٹو سنا کہ کوئی میرا فیملی ممبر سیاست میں نہیں آئے گا۔ ہم نے وٹنس کیا پنجاب کے اندر بشرا صاحبہ کا کیا انفلوئنس تھا تھرو فرا گوگی۔ آج ہم وٹنس کر رہے ہیں جو کے پی کے میں سیکٹری وشال یوسف زئی ان کی سائڈ پہ ہوئی ہیں، وہ کیوں ہوئی ہیں؟ انفلوئنس کی وجہ سے۔ ہم جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں، ہمیں یہ میک شور کرنا چاہیے کہ ہم وہ غلط کام نہ کر رہے ہوں، کیونکہ یہ کام غلط ہے، اس میں کوئی شک تو ہو رہا ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم ایک سیاسی موومنٹ بناتے ہیں تو ہمیں ایک دفعہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس موومنٹ کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو نظریے میں بلیو کرتے ہیں، یا وہ لوگ شامل ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ آپ طاقت میں پہنچنے لگے۔ فردوس عاشق اعوان، فیصل ووڈا، جہانگیر ترین، علیم خان، یہ سارے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ بندے تھے جو خان صاحب کی پارٹی میں تھے۔
کئی اور ہیں. اور اب یہ جو نئی شکلیں بھی سامنے آ رہی ہیں نا، ان کے اندر بھی کئی کریکٹر ہیں. ایک دم سے شیر افضل مروت منظر عام پہ آ گئے، سلمان خان راجہ بہت بڑے نام بن گئے، لیکن جب موقع ہوتا ہے وہاں پہ یہ لوگ نظر نہیں آتے. انسان کی جان کی قیمت ان لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمیں یوز کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم ٹیشو پیپرز ہیں ان کے لیے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو. ابھی مولانا فضل الرحمان نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں سرکار کو کہ جناب، اور ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اگر جو مدرسہ بل ہم نے اگری اپون کیا ہے، جہاں پہ گورنمنٹ اسکروٹنی اتنی نہیں ہوگی، وہ آپ انیکٹ نہیں کریں گے اور گورنمنٹ اسکروٹنی والا مدرسہ بل پاس کریں گے، یعنی کہ گورنمنٹ کی مداخلت ہوگی مدرسوں کے اندر، تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. مولانا فضل الرحمان اپنے فالوورز کی جان مال داؤ پہ لگائیں گے اپنا موقف اچیو کرانے کے لیے. ان کا موقف اچھا ہے یا نہیں وہ ایک سپریٹ بحث ہے، لیکن آپ اپنی ویلیو سمجھیں کہ آپ کے خون، آپ کے پسینے، آپ کے ایفرٹ کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ آپ خون پسینہ ایفرٹ کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ بڑا سمپل ہے. یہاں سے پریشر بناؤ، اسٹیبلشمنٹ نے پریشر ڈالو، ان سے ڈیل بنا لو. جہاں تک بات آتی ہے ویٹ کرنے کی اپنی باری کے لیے، الیکشن کی کوئی سیاسی جماعت نہیں کرتی. 2024 کے اندر ہم نے دیکھا، جب 2022 کے اندر جب عدم اعتماد آیا تو نون لیگ نے ویٹ نہیں کیا اپنی باری کا، یار الیکشن آئے گا تو ہم الیکشن لڑ لیں گے. اس وقت بھی عمران خان صاحب کی کال دیکھیں، اب تو خیر تھوڑی ٹھنڈی ہوئی ہے وہ کال، کہ جناب فریش الیکشن کرائیں، زیادتی ہوگی ہے. مان لیا 2024 کے الیکشنز اللیگل ہیں، انفیئر ہیں، کورٹس میں لڑیں، کورٹس میں ریلیف نہیں آتا، عوام میں مینڈیٹ بنائیں، عوام کو شعور دیں، اگلے 5 سال بعد الیکشن آئے گا. لیکن کوئی ویٹ کرنے کو نہیں تیار. کیوں؟ یہ کیوں ویٹ کرنے کو نہیں تیار؟ اس کے 2 ہی وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک ہوس سیٹ کی، نواز شریف میں، عمران خان میں، بلاول صاحب میں، اور دوسرا ڈر. یہ جو ڈر ہے نا، یہ نیا فیکٹر ہے. وہ زمانہ جو پی 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 اور نون لیگ کی نورا کشتی تھی نا، اس میں ایک لمٹ تک کا ڈر تھا. انہیں پتا تھا زرداری صاحب اس حد سے آگے نہیں جائیں گے، نون لیگ والوں کو پتا تھا اس حد سے ہم آگے نہیں جائیں گے. عمران خان کے دور میں وہ ڈر نکال دیا گیا، ایک تاثر یہ دیا گیا کہ سب پھڑے جان گے، جس کی وجہ سے آج خان صاحب کے لیے کوئی انچ دینے کو تیار نہیں. اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اب یہ ذاتی جنگ بن گئی، ذاتیات پہ آ گئی ہے. عاصم منیر، عمران خان، نواز شریف، یہ ان کی ذاتی جنگ بن چکی ہے. یہ پولیٹکس، عوام، نیشن سے آگے بڑھ گئے. ہوتا ہے کبھی کبھار آپ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ کہتے ہیں یار میرا کچھ بچے نہ بچے، اگلے تک کھ نہیں چڑھنا. لیکن مجھے اور آپ کو تو یہی رہنا ہے، مجھے اور آپ کو تو یہی وقت گزارنا ہے. اگر آپ علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سنیں، انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ اس سنڈے، جو آنے والا سنڈے یعنی پرسوں، پشاور کے اندر ہم کریں گے یوم شودا. وہاں پہ سب کا شامل ہونا ضروری ہے، عمران خان کا آرڈر ہے. اگر آپ علیمہ خان صاحب کی بات مانیں، میڈیا نے بھی یہ رپورٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر حکومت ہمارے ڈیمانڈز نہیں مانے گی، ہم لوگوں سے کہیں گے کہ ریمیٹنس نہ بھیجو. عمران خان صاحب نے دعویٰ پہلے بھی کیا تھا ایک دفعہ 2014 میں، تب کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑا تھا. دیکھتے ہیں اس دفعہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں. ویسے میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے، میجورٹی جو ہمارا ریمیٹنس آتا ہے وہ مڈل ایسٹ سے آتا ہے، لیبر کلاس سے آتا ہے. ان کی مجبوری ہے پیسے پیچھے بھیجنا. وہ باہر گئی اس لیے 10 سال 15 سال کام کریں تاکہ ان کے گھر والے جی سکیں، تو ریمیٹنس تو آتی رہے گی. لیکن کیا اور احتجاج ہو سکتے ہیں ملک کے اندر؟ بالکل ہو سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت سکسیسفلی پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کی کمر توڑ دی. عمران خان صاحب کا موقف سمان احمد صاحب کے لیے بھی آ گیا. سمان احمد صاحب جنون بینڈ کے تھے، جو پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ فین سپورٹر ہیں، اور بے شمار جگہ انہوں نے کانسرٹس کرتے رہے، ان کی تقریریں ہوتی تھیں، اور وہ پی ٹی آئی کے لیے ٹویٹ بھی کرتے رہتے ہیں باہر بیٹھ کے. انہوں نے جو ٹویٹس کیے تھے بشرا صاحبہ پہ، ان کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ آؤٹ، پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، ہم سے بات کر لینی چاہیے تھی، لیکن میں اب اسے کبھی ملنا نہیں چاہتا. عجیب بات ہے، اپنے ساتھ ہی بٹرے کرے جا رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب بھی گندے آدمی ہیں، وہ ایک گندے ایکسٹریم پہ چلے گئے. انہوں نے کہا سلمان احمد تو سروسز پرووائڈ کرتا تھا، اس لیے وہ عمران خان نے کہا تھا، باقی اس کو کوئی ویلیو نہیں تھی. ہماری سیاست، ہماری معیشت اس لیول پہ آ چکی ہے کہ نہ وہ عمران خان کے کنٹرول میں ہے، نہ نون لیگ کے کنٹرول میں ہے، نہ پی 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 کے کنٹرول میں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں. یہ ملک فری فال پہ چل رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم واپس وائلڈ ویسٹ میں چلے گئے ہیں کہ یہاں پہ آؤٹ لاز پھرتے ہیں اپنے اپنے چھوٹے ملیشیا گروپس لے کے، جس کا دل چاہتا ہے وہاں قبضہ کر لیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہاں پہ اٹیک کر دیتا ہے.
جو پرابلمز ہم اسیوم کرتے تھے کے پی کے کونوں میں، بلوچستان کے کونوں میں، وہ آج چپے چپے کے اندر موجود ہے. آپ کوئی بھی اخبار اٹھا لیں، ڈیلی خبر پڑھیں تو روز آپ کو پتہ چلتا ہے مائنرز کا ریپ ہو رہا ہے، ظلم و بربریت نافذ کی جا رہی ہے. ہماری عدالتیں کچھ نہیں کر رہی. ہمارے سپریم کورٹ جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ڈیسائیڈ کرنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ملٹری ٹرائل کی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں، ملٹری ٹرائل کے ورڈکٹ سنائے جا سکتے ہیں. کسی مہذب معاشرے میں تو ایسے نہیں ہوتا کہ سویلینز آر ٹرائل انڈر ملٹری لا. کتنی نوکری کریں گے ہمارے لوگ اپنے مفاد کے لیے؟ ملک کا مفاد کون سوچے گا؟ ابھی کچھ دن پہلے نیشنل کرپشن ڈے گزرا تھا، جو کرپشن کے خلاف ہوتا ہے. اس پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے بتایا تھا کہ کرپشن ایک ڈیپ روٹڈ پرابلم ہے پاکستان کے معاشرے میں، اینڈ دا سٹیزنز ہیو ٹو ریموو کرپشن فرام دیئر لائفز. پوچھیں انہوں نے یہ کیوں کہا تھا؟ جب سٹیزنز بھی کرپشن کرنے لگے تو پھر ان کے لیے لوٹنے کو کم پیسہ رہ جاتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا. ایک بہت بری مثال میں دوں گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کچھ لوگوں کو ایک کشتی میں بٹھا کے بھیج دیا جائے اس ملک سے، تو میرا خیال ہے ہماری پوری پولیٹیکل ایلیٹ، بیوروکریٹک ایلیٹ، ملٹری ایلیٹ، جوڈیشل ایلیٹ کو میں کشتی میں بٹھا کے بھیج دوں گا. میں اور آپ بہتر چلا لیں گے یہ ملک. تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ پولیٹیشین پڑھا لکھا ہونا چاہیے، آف اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، باتیں اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، ہی شوڈ بی ویل ورسڈ ان دنیا کے معاملے. لیکن ہم نے جتنے اس طرح کے لوگ ٹرائی کیے انہوں نے سانوں پٹھا ہی پایا. مے بی اٹس ٹائم کہ ہم ایک عام آدمی کو جو 1% ایلیٹ سے نہ ہو اس کو چانس دیں کہ جناب آپ بھی سروسز کر لیں. اچھا، یہ جو اسٹوری ٹیلنگ میں آئیڈیا پینٹ کرتے ہیں نا کہ جو ہمارا چیف ہوتا ہے وہ بڑا لو رینک سے رائز کرتا ہے، چیف جب بریگیڈیئر بنا ہوتا ہے نا تب اربپتی ہوتا ہے، تو وہ ایلیٹ میں آ چکا ہوتا ہے، اور بائی ٹائم وہ چیف بنتا ہے تو وہ الٹرا ایلیٹ میں ہو چکا ہوتا ہے. اگر اس کی ہم جینون امارات کو بات کریں، نان جینون، جینون امارات. خان صاحب کی ہمیں شرافت بتایا جاتا ہے کہ صرف 300 کا نہ لگا رہا. اور اب پتہ چلا کہ مریم نواز صاحبہ ایک نیا گھر کمیشن کر رہی ہیں راول ڈیم کے پاس اسلام آباد میں اپنے لیے، جو ان کا کیمپ آفس ہوگا. ایک پرانی راول ڈیم کا ایریا ہے کہ جب یہ پنجاب کا حصہ ہوتا تھا راول ڈیم، اس کی اسپل وے کی ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اس بلڈنگ کو اب توڑ کے نئی بلڈنگ کھڑی کی جا رہی ہے. ڈان نے یہ خبر بریک کی ہے. کہیں پیسے لگیں گے اس میں، بہترین فٹنگز اور سیٹنگز ہوں گی. یہ اپنا جو لاہور کا جہاں پہ چیف منسٹر رہتا ہے تو وہاں پہ کموڈ بھی گولڈ پلیٹڈ ہے. یہ ہم 260 ارب ڈالر کے خسارے میں ہمارا ڈیٹ ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے اشرافیہ انجوائے کرتے ہیں. اگر آپ کبھی آپ کو موقع ملے زندگی میں انٹیریئر سندھ اور کراچی جائیں تو وہاں پہ جو آپ کو فورڈ ریپٹرز، ٹویوٹا ٹنڈراز، ڈاج کی یہ جو ڈالے ہوتے ہیں 5-5 6-6 کروڑ کے، وہ عام ملتے ہیں. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو 77 سال سے کنٹرول کیا. ہم جاگیردار نظام سے انڈسٹریل نظام پہ آئے، انڈسٹریل سے ہم ڈیلر نظام پہ آئے، یعنی کہ بروکریج ہاؤسز چاہے وہ ریل اسٹیٹ کے ہوں، بڑے بڑے انویسٹمنٹ فرمز کے ہوں، اس کے اوپر آئے. تو منی جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ ملک چلاتے ہیں. ہم نے ریسنٹلی آپ کو بحریہ ٹاؤن کا بتایا کہ کتنا ماشاء اللہ دبئی میں وہ بہت ایک اعلیٰ پروجیکٹ کرنے لگے ہیں. تو میرا اور آپ کا پیسہ گیا ہے وہاں پہ. کچھ لوگوں کا دانستہ طور پہ گیا جنہوں نے ٹیٹیاں لگوا کے دبئی بھیجا، کچھ لوگوں کا نادانستہ گیا جن کے ساتھ فراڈ ہو گئے یہاں پہ. ایسے موقعوں پہ اکثر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، امید نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسی بھی کہتے ہیں امید اڈی بھی نہیں کرنی چاہیے. آج امان UAT گیا تھا ایک ٹاک دینے، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے، سلمان بھی ساتھ کے تھے. اس کی ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہے، انشاءاللہ وہ کل کے دن آپ کو وائبس کے چینل پہ نظر آئے گی. یار اس چینل کو ذرا لائک شیئر سبسکرائب تو کریں، آپ کی مہربانی. تو سلمان سے میں نے پوچھا یار کیسا تھا؟ کہتا ہے بچے بہت ہی انڈر ویلمنگ، کمزور، پریشان حال تھے. یہ فرسٹ ایئر UAT ٹاپ انجینئرنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں. دا کڈز دیٹ آر بریلینٹ، اسمارٹ، میڈ اٹ، جنہوں نے آگے کچھ کرنا ہے. میں کہا ٹیچر، کہتے ٹیچر اس سے ہی پڑھے حال میں تھے. تو ہمارا جو بہترین انجینئرنگ کالج ہے وہاں پہ یہ حال ہے. تو ہمارا مستقبل اتنا پازیٹیو نہیں لگ رہا. واحد چیز جو ہم اچھی کرتے تھے ایکسپورٹنگ ٹیررزم، جو ہم دہشت گرد تیار کرتے تھے، لیکن اب ہم نے اس سے بھی واپسی کر لی ہے. اب تو وہ خارجی ہیں ISP صاحب کے بقول. ایسے موقعوں پہ مجھے ہمیشہ دعا کرنے کا دل کرتا ہے، امید ہے آپ کا بھی ایسی ہو. اور اپنے لیول پہ جو میں ایفرٹ کرتا ہوں آپ کرتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے.
اللہ اس ملک کو ترقی یافتہ بنائے، اس کو قائم دائم رکھے، اس میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی ہیومن رائٹس انشور ہوں، اور جتنے ہمارے لیڈران ہیں ان کو اللہ ہدایت دے کہ وہ اکٹھے ہو کے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ اپنی اپنی ضد کے پیچھے ملک کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں۔ ہماری 70 سال کی ہسٹری میں پہلے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اور آنے والے کل میں بھی بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر معاملات درست نہ ہوئے تو پھر عجیب قسم کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ آپ کا سننے کا شکریہ۔